اور امام اہل سنت کے استاذ ہیں، اور کئی مکتب فکر جو ہے مختلف ان کو ماننے والے ہیں، انہوں نے تفسیر عزیزی میں سورۃ النازعات کی جو آیت ہے فالمدبرات امرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم یاد فرمائی، ان میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کائنات کی تدبیر کرنے والے، کائنات کا نظام چلانے والے، کائنات کو سنبھالنے والے، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ تو حقیقی نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔ اب یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام دیا اور وہ کائنات کا نظام اللہ کی دی ہوئی قدرت سے چلا رہے ہیں؟ تو مفسرین نے یہاں پر مختلف اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، جن کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ کسی کے ذمے بارش برسانا ہے، کسی کے ذمے جو ہے وہ لوگوں تک رزق پہنچانا ہے، کسی کے ذمے روح کو قبض کرنا ہے، کسی کے ذمے انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی لے کر جانا تھا، کسی کے ذمے روح کو قبض کرنا ہے۔ طرح طرح کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان کے ذمے لگی ہوئی ہیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر اس سے مراد فرشتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ اولیاء اور صالحین داخل ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں ان ملائکہ، ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور کائنات کا کام بناتی ہیں۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اپنی کتابوں کے اندر، اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا کہ بزرگان دین ہیں کہ جو جس طرح دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں اسی طرح انتقال کے بعد بھی تصرف کرتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حسن درجے کی حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے بارش طلب کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور فرمایا عمر سے جا کے کہہ دو کہ بارش ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے بعد وصال ان کی مدد کی۔ یہ تصرف ہے حضور علیہ السلام کا واضح طور پر۔ جب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہو کے جو الفاظ کہے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یا کاشف الکربات، اے مشکلوں کو، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی ذات سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، شہادت کے بعد فرما رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری ادلہ موجود ہیں۔ تو بنیادی فرق یہ یاد رکھنا ہے کہ دور قریب، عام چیز، خاص چیز، یا انتقال کے پہلے یا انتقال کے بعد، ان چیزوں کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نظریہ اور اعتقاد کیا رکھتے ہیں۔